درجہ نو کے عزیز طالب علموں، ایک بار پھر میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں آپ کے چیپٹر نمبر 2 کے تحت۔ چیپٹر کا عنوان ہے بہادر شاہ کا ہاتھی اور ان کے مصنف ہے میر باقر علی دہلوی۔ یہ مضمون بہادر شاہ سے متعلق ہے اور اس ہاتھی سے متعلق ہے جو اتنا بڑا تھا، جو کسی بھی دلی کے دروازے سے پاس نہیں کر سکتا تھا، نکل نہیں سکتا تھا۔ بہادر شاہ نے لاہوری دروازے کو توڑوا کر اتنا اونچا کر دیا کہ مولا بخش اس ہو کر کے نکل سکے، آ جا سکے۔ یہ ہاتھی اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں منگوایا گیا تھا، کسی سوداگر نے لا کر دیا تھا، اور اس کے فیلبان بخارا سے منگائے گئے تھے۔ فیلبان مانے جو ہاتھی کو چلاتا ہے، وہ فیلبان کو بخارا سے لایا گیا تھا، کیونکہ بادشاہ کے پیٹھ پیچھے کسی عام انسان کا بیٹھنا یہ نامناسب سمجھا جاتا تھا، اس لیے سید صاحب کو بخارا سے لایا گیا تھا۔ ایک روز مولا بخش کافی مستی میں آ گیا اور مستی میں آنے کے وجہ کر اس فیلبان کو یعنی سید صاحب کو غافل پایا، اور اس نے اس کے ایک پیر کو اپنے سونڈ میں اور دوسرے پیر کو اپنے پیر کے نیچے رکھ کر کے اور سیدھا اسے چیر ڈالا۔ سید صاحب کی بیوہ جو تھی، اسے جب پتہ چلا تو وہ اپنے 1.5-2 سال کے جو بچہ تھا اس کو لے کر کے وہ بے تحاشا بھاگی اور آئی اور اس کے سامنے جو ہے، اس ہاتھی کے سامنے اس بچے کو رکھ دیا اور کہا، لو مواں اسے بھی تم مار ڈالو۔ تب تک ہاتھی کی مستی جو تھی وہ اتر چکی تھی۔ بچے کو سونڈ میں پکڑ لیا اور سونڈ میں پکڑنے کے بعد جو ہے اسے اپنے پیٹھ پر رکھ لیا، بٹھا لیا۔ اس روز سے لے کر کے بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا تھا۔ اگر یہ بچہ اس کے پاس نہیں ہوتا تو مولا بخش پورا ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا، مولا بخش پورا شور مچانے لگتا تھا۔ اور بچے کا نام جو تھا وہ رحمت علی تھا، اور اس کے دوست بھی یعنی بچے کے دوست بھی اس کے ہم عمر جو بچے تھے ان کے ساتھ اس ہاتھی کے پاس جاتے اور کھیلتے تھے۔ رحمت علی مولا بخش سے کہہ کر انہیں گنے کھلواتا، اس کی سواری کرواتا، اور جو کھیل ہوتا، جو اس کو راتب ملتا کھانے کے لیے، ان بچوں کو کھلاتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ جو کھلانے پر مامور تھا، میں ہاتھی کو جو کھانا کھلایا جاتا تھا، چرکٹا بولتے ہیں اس روٹی کو، کہ جو 2-3 انچ موٹی ہوتی ہے، اور اس ہاتھی کو دیا جاتا تھا وہ کھانے کے لیے۔ تو اس میں سے وہ ہاتھی کو جب دیتا تو ہاتھی جو ہے اپنے منہ سے ایک نوالا نکال کر کے اب بچوں کے لیے وہ دے دیتا۔ بچہ دوڑ کر کے جاتا اور اس نوالے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا، لیکن وہ اتنا مضبوط ہوتا تھا روٹی کہ وہ عام طریقے سے وہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ بچے بھی اس کے ساتھ بڑی مستی کے ساتھ کھیلتے تھے، کودتے تھے، کبھی گنے کھاتے تھے، کبھی راتب کھاتے تھے، کبھی جو ہے ان کی سواری کرتے تھے۔ کبھی بچے ان کو کہتے کہ نکی آوے تو پیر ہاتھی اٹھا کر کے ایک پیر اٹھا کر کے تب تک کھڑا رہتا تھا جب تک کہ مولا بخش کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بچے وہ اپنے پاؤں کو زمین پر رکھیں، ہے کہ نہیں۔ ایک روز فیلبان نے بادشاہ سے عرض کیا، اب جو ہے سو فیلبان کو بڑا تکلیف ہونے لگا کہ یہ بچہ آتا ہے اور سارا راتب جو ہے وہ روٹی کھا جاتا ہے، تو بچوں کو منع کر دیا گیا، بادشاہ کے سے کہہ کر کے بچوں کو منع کر دیا گیا کہ تم لوگ اس ہاتھی کے پاس نہیں آ سکتے ہو۔ تو بچے جب نہیں آ رہے تھے تو مولا بخش نے بھی کھانا پینا بند کر دیا، لہٰذا بادشاہ کے پاس فیلبان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور، مولا بخش جو ہے جب سے بچے اس کے پاس نہیں آ رہے ہیں تب سے وہ کھانا پینا سب بند کر دیا ہے۔
تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، جس طرح میں فقیر انسان ہوں، بغیر 2 4 10 انسانوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر نہیں کھاتا ہوں، اطمینان نہیں ہوتا ہے، میرا بھی ہاتھی جو ہے اسی طرح سے وہ بھی فقیر ہے، اور وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جب تک کہ وہ نہیں مل کر کھاتا ہے تب تک کہ اسے سکون اور چین نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ان بچوں کو اجازت دے دو کہ وہ بچے آئیں اور ہاتھی کے ساتھ کھیلیں کودیں، اور جو راتب ملتے ہیں اس کو وہ کھائیں۔ جب بچے ہاتھی کے پاس لائے گئے، بچے جب آئے تو ہاتھی نے کھانا شروع کیا۔ مولا بخش جب بادشاہ کے روبرو آتا تھا تو وہ دونوں گھٹنے ٹیک کر، سر جھکا کر سلام کرتا، اور اس کی مستک اتنی بلند تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوتے تو دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جب بادشاہ سوار ہوتے تھے تو نہایت ادب سے سرنگوں ہوتا تھا وہ ہاتھی بہت ہی بہترین اپنے کردار کو پیش کر رہا تھا۔ تو یہ مطلب، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جانور بھی محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلے نشست میں جب ہم لوگ حاضر ہوں گے تو دوسرے سوالات پر غور کریں گے۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔